السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 10 سوالات والی سیریز کا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ آج اس ویڈیو میں پورے 10 سوالات مکمل ہو جائیں گے۔ ان آخر کے سوالات میں ہم نے صرف حدیث کا سہارا لیا ہے تاکہ بات آسانی کے ساتھ قابل قبول بھی ہو۔ 7واں سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ عالمی خلافت کے قیام کے بعد آپ کے دور کی حالت کیا ہوں گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہیں گا جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دیں گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائیں گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائیں گی جو جانوروں ہی کے لیے ہے، تاکہ زراعت کو نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی 1 مد گندم بوئے گا تو اس سے 7 مد گندم پیدا ہوگا۔ مد ایک قسم کا پیمانے کا نام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوں گی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائیں گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنے بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بوؤ گے تو اگ آئیں گا، اور امن امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائیں گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دیں گا تو وہ بھی نقصان نہ پہنچائیں گا۔ لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ بغض ہوگا۔ دوستو 9واں سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کا آخری سوال یعنی 10واں سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے۔ دوستو یہ تھے وہ 10 سوالات جن کو آپ سب کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ جو فتنہ ور لوگ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں بتلا کر لوگوں کو گمراہ نہ کر پائے اور خود مسیح ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔